اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، بس اسی ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو اس ڈر سے اٹھائے رکھتی ہے کہ کہیں اسے لگ نہ جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے۔ سیدنا ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی تو وہ اپنے غلام سے کہنے لگے، کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیج دیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیج دیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں ان میں سے کس کو پہلے ہدیہ پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان سے پڑوسی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، 40 گھر آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں اور 40 بائیں جانب والے پڑوسی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریبی پڑوسی سے پہلے دور والے پڑوسی سے ابتدا نہ کرو، بلکہ دور والے سے پہلے قریبی پڑوسی سے ابتدا کرو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک زمانہ یا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کوئی بھی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے درہم و دینار کا خود کو زیادہ مستحق نہیں سمجھتا تھا، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ درہم و دینار ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، قیامت والے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو پکڑا ہوا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے، اے رب، اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور مجھے خیر سے محروم رکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب عبداللہ بن مساور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا،
وہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص مومن نہیں جو اپنا پیٹ تو بھر لے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی۔ بات کو سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ حکمران کان کٹا غلام ہی ہو۔ جب سالن بناؤ تو اس کے پانی شوربے کو زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے غریب گھر والوں کو دیکھو اور انہیں اچھے طریقے سے دے دو۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ اگر تو امام کو اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا، بصورت دیگر وہ تیری نفل ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو سالن پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہوں۔ سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اسے وسیع رہائش گاہ، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری مل جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اے اللہ، میں دارالمقام یعنی مستقل رہنے کی جگہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بلا شبہ دنیا کے پڑوسی تو بدلتے رہتے ہیں مگر آخرت کا پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے اور نیک عمل کرتی ہے اور صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اور فلاں عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عمارہ بن غراب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نے ان کو بتایا کہ اس نے ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ جب ہم میں سے کسی کا خاوند اس سے محبت کا ارادہ کرے اور وہ غصے کی وجہ سے یا طبیعت کے نہ چاہنے کی وجہ سے انکار کر دے تو کیا اس کا ہمیں گناہ ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ اس کا تم پر حق ہے کہ جب بھی وہ تمہارا ارادہ کرے اور اگرچہ تو کجاوے کی لکڑی پر ہی ہو تو پھر بھی انکار نہ کر۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، جب عورت حائضہ ہو اور اس کے اور شوہر کے لیے گھر میں بستر بھی ایک ہو یا لحاف ایک ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اپنے تہ بند کو مضبوطی سے باندھ لے اور خاوند کے ساتھ سو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب عمرو بن معاذ شہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی حوا بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے،
اگرچہ اس نے بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ اس نے بکری کا پایا ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔